اس غریب لڑکی کی اتنی جرأت کہ وہ میرے برابر بیٹھے۔ دادا جان، یا تو یہ یتیم لڑکی اور اس کی بیوہ ماں آج اسی حویلی سے نکلیں گی یا پھر میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ 32 سال کے مغرور بزنس ٹائکون شاہویر شاہ نے غصے سے چائے کا کپ زمین پر دے مارا، جس کی چھینٹیں سامنے کھڑی 19 سال کی معصوم میرب کے پھٹے ہوئے دوپٹے پر گئیں۔ میرب نے سسک کر اپنی بڑی بڑی نم آلود آنکھیں اٹھائیں اور اپنے اس ظالم کزن کو دیکھا جو اس کی غربت کا تماشا بنا رہا تھا، لیکن وہ مغرور خان یہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر ایک ایسی یو ٹرن لینے والی ہے جہاں اس حویلی کے اندھیرے کوریڈور ایک طوفانی رات کو وہ اسی غریب کزن کے پیروں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور اس کا وہ رومانوی جنون جاگے گا جو اس سے میرب کے ایک لمس کے لیے پاگل کر دے گا۔ شاہ میر ولا پورے شہر کا سب سے بڑا اور عالیشان محل نما گھر تھا، جہاں دولت پانی کی طرح بہتی تھی۔ اس حویلی کا اکلوتا وارث شاہویر شاہ، جس کی ایک نظر پر بزنس کی دنیا کانپتی تھی، وہ جتنا خوبصورت اور وجیح تھا، اس کا دل اتنا ہی سخت اور مغرور تھا۔ اس کے لیے غریب لوگ صرف کیڑے مکوڑے کی مانند تھے۔ صبح کا سورج جب حویلی کی اونچے ستونوں اور شیشے کے جھومروں کو چمکاتا تو وہاں کی فضا میں ایک عجیب سا رعب اور سرد مہر سناٹا چھا جاتا۔ دوسری طرف اسی حویلی کے پچھلے حصے میں بنا ایک چھوٹا سا خستہ حال کوارٹر تھا، جہاں میرب اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرب کے والد شاہویر کے سگے چچا تھے، لیکن انہوں نے ایک غریب لڑکی سے بسنت کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے خاندانی جائیداد سے انہیں عاق کر دیا گیا تھا۔ اب ان کے انتقال کے بعد دادا جان نے ترس کھا کر میرب اور اس کی ماں کو حویلی کے کوارٹر میں رہنے کی اجازت دی تھی، لیکن شاہویر اور اس کی ماں بیگم نصرت کو ان کا وجود ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ میرب معصومیت کا شکار تھی، لمبی گھنی زلفیں، بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں اور ایک ایسی لاپرواہی جو صرف اس عمر کا حصہ ہوتی ہے۔ ایک صبح حویلی کے بڑے سے ڈائننگ ٹیبل پر دادا جان بیٹھے تھے جب میرب اپنی ماں کو دوائیاں کے بل لے کر وہاں آئی۔ اس نے سادگی سے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، اس کا معصوم چہرہ بنا کسی میک اپ کے بھی کسی حور جیسا لگ رہا تھا۔ دادا جان، وہ امی کی طبیعت رات سے بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے یہ دوائیاں لکھی ہیں اور پچھلا بل بھی دینا ہے۔ میرب نے ہچکچاتے ہوئے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بل آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ابھی دادا جان کچھ بولتے کہ شاہویر سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ 3 پیس بلیک سوٹ، مہنگا رولیکس پرفیوم اور چہرے پر بلا کا غرور۔ میرب کو وہاں دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اس نے اپنی گہری عقابی نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑی میرب کو دیکھا، جو اب خوف سے اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ دادا جان، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ ان بھکاریوں کو صبح صبح میرے سامنے مت لایا کریں، ان کی وجہ سے میرا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ شاہویر نے کرسی کھینچتے ہوئے نہایت حقارت سے کہا۔ میرب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، شاہویر بھائی، ہم بھکاری نہیں ہیں، میں اپنے بابا کا حق مانگنے آئی ہوں جو اس جائیداد میں ان کا بھی تھا، ہم کوئی خیرات نہیں مانگ رہے۔ شٹ اپ! شاہویر نے میز پر ہاتھ مارا، جس سے وہاں پڑے شیشے کے برتن چھنچھنا کر اٹھے۔
بھائی مت کہو مجھے، تمہارے باپ نے ایک عام سی سڑک چھاپ عورت کے لیے ہمارے خاندان کا نام مٹی میں ملایا تھا اور تم دونوں یہاں ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو۔ اپنی اوقات مت بھولو میرب، اگر دوبارہ میرے سامنے زبان چلائی تو اس حویلی کے کوارٹر سے بھی دھکے دے کر نکال دوں گا۔ دادا جان نے شاہویر کو ڈانٹا۔ شاہویر، تم اپنی چھوٹی بہن سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ وہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔ لیکن شاہویر غصے میں ناشتہ چھوڑ کر اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ بیگم نصرت نے بھی میرم کو حقارت سے دیکھا اور بولی، میرب اب مل گئے ہیں نا، تو جاؤ یہاں سے، میرے بیٹے کا موڈ خراب کر دیا تم نے صبح صبح۔ میرب کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کوارٹر میں آئی اور ماں کے گلے لگ گئے، رو دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ ظالم کزن ایک دن اس کے اسی معصوم روپ کا حصیر ہونے والا ہے، اور یہ غربت جسے وہ طعنہ بتا رہا ہے ایک دن اس کے اپنے گلے کا ہار بن جائے گی۔ دن گزرتے گئے اور میرب نے جان بوجھ کر شاہویر کے سامنے آنا کم کر دیا۔ وہ جب بھی کوریڈور میں اس کے بھاری قدموں کی آواز سنتی کسی کمرے میں چھپ جاتی، لیکن شاہویر کی نظریں اب لاشعوری طور پر اسی کو ڈھونڈتی رہتی۔ وہ حویلی کی سی سی ٹی وی کیمروں کو اسکرین پر گھنٹوں میرب کو صحن میں پودوں کو پانی دیتے یا بارش میں کھڑکی کے پاس بیٹھے دیکھتا رہتا۔ اسے خود پر غصہ آتا تھا کہ وہ ایک غریب لڑکی کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہا ہے۔ وہ اس کا کزن تھا، لیکن دل اس کے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ اس کا اظہار وہ مزید غصے اور جابریت سے کرتا تھا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ شاہویر کے اندر کا غصہ ایک عجیب سی کشش میں بدل گیا۔ وہ میرب کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، لیکن اب اس نیچا دکھانے کے پیچھے ایک تڑپ چھپی ہوتی تھی کہ میرب کسی طرح اس سے بات کرے، چاہے وہ رو کر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ حویلی کی کچن میں جاتی تو شاہویر ملازماؤں کے سامنے اس کے غریبانہ وضوقتا کا مذاق اڑاتا، لیکن جیسے ہی میرب کی ہری بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھرتیں، شاہویر کے اپنے دل میں ایک کسک سی اٹھتی۔ میرب کی خوبصورتی اور اسی کا خاموشی اب آہستہ آہستہ شاہویر کے دل پر گہرا اثر کر رہی تھی۔ جب بھی میرب اس کے سامنے سے گزرتی، شاہویر کی نظر لاشعوری طور پر اس کے سرخ گلابی ہونٹوں اور لمبی زلفوں پر ٹک جاتی۔ ایک رات شہر میں خوفناک طوفان آیا۔ کالے سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا اور ایسی طوفانی ہوائیں چلیں کہ حویلی کے شیشے بجنے لگے۔ تیز ہواؤں اور بجلی کی کڑک کی وجہ سے حویلی کا ٹرانسفارمر پھٹ گیا اور پوری حویلی گھپ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ میرب کچن میں اپنی بیمار ماں کے لیے گرم پانی اور دوائی لے کر کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ اچانک بجلی کی ایک بہت تیز اور ہولناک کڑک ہوئی اور وہ ڈر کر چیخ اٹھی۔ اندھیرے کوریڈور میں اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اچانک اس کا ایک پیر پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی، لیکن وہ گرنے سے پہلے ہی کسی سخت چوڑے اور تپتے ہوئے وجود سے زور سے ٹکرائی۔ دو مضبوط اور گرم بازوؤں نے اسے کمر سے دبوچ لیا اور ہوا میں ہی تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پانی کا برتن زمین پر گر کر ٹوٹ گیا، لیکن اس وقت وہ کسی ہوش میں نہیں تھی۔ وہ خوشبو، وہ روب، وہ گرفت، میرب ایک پل میں پہچان گئی کہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہویر شاہ تھا۔
شاویر جو ابھی ابھی طوفان کی وجہ سے آفس سے جلدی واپس لوٹا تھا، اندھیرے میں میرب کو اپنے سینے سے لگا کر بالکل ساکت ہو گیا۔ طوفانی بارش کا شور باہر تھا، لیکن اس وقت شاویر کے دل کی تیز دھڑکن شور میرب کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرب کا چہرہ اس کے گلے کے پاس تھا، جہاں وہ شاویر کی گرم اور تیز ہوتی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ شاویر نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی گرفت کو میرب کی پتلی کمر پر مزید مضبوط کر لیا۔ اس کا ایک گرم ہاتھ میرب کی ننگی پیٹھ پر تھا، جہاں سے اس کا لباس طوفانی ہوا کی وجہ سے تھوڑا ہٹا ہوا تھا۔ اس مدہوش کر دینے والے لمس نے میرب کے پورے وجود میں آگ لگا دی۔ شاویر، شاویر بھائی چھوڑیں مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ میرب نے کانپتی ہوئی سہم کر اپنی آواز میں اس کو سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن بھائی کے لب نے شاویر کے اندر جیسے کوئی لاوا پگھلا دیا۔ اس نے جھٹکے سے میرب کو اپنے اور قریب کیا۔ اب ان کے درمیان ہوا کا بھی فاصلہ نہیں تھا، اور میرب کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ شاویر کے کوٹ میں جکڑے جا چکے تھے۔ دوبارہ مجھے بھائی مت کہنا میرب۔ شاویر کی آواز میں وہ پرانی حقارت اور مغرور رعب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی دیوانگی اور رومانوی سرور تھا جس نے میرب کے ہوش اڑا دیے۔ وہ اندھیرے میں اس کے بالکل قریب جھکا، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ میرب کے کان اور گال کو چھونے لگے۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ رشتے میں کزن اور دل کے رشتے میں تمہارا سب کچھ ہوں۔ تم مجھے دیکھتی ہی بھاگتی ہو نا؟ آج ذرا دیکھو تو سہی کہ اس غریب کزن میں ایسا کیا جادو ہے جو میرا راتوں کا سکون لوٹ رہا ہے۔ باہر بجلی چمکی تو اس کی عارضی روشنی میں شاویر نے دیکھا کہ میرب کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں خوف اور ایک عجیب رومانوی احساس سے پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کے تھرتھراتے گلابی ہونٹ گہرے اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے۔ شاویر کا دل دیوانہ وار دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی انگلی میرب کے ان ہونٹوں پر سختی اور محبت کے عجیب ملاپ سے رکھی، اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے گرم ہونٹ سونپے تھے۔ وہ لمس اتنا گہرا، طویل اور والہانہ تھا کہ میرب نے بوجھل پلکوں کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تم بہت خوبصورت ہو میرب، اتنی خوبصورت کہ مجھے اپنے ہی غرور سے نفرت ہونے لگی ہے۔ اس نے اس کی گردن کے پاس سرگوشی کی، جس سے میرب کا پورا وجود پگھلنے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے شاویر کی گرفت سے خود کو چھڑوا کر اپنے کوارٹر کی طرف بھاگ گئی، لیکن اس راز شاویر کے غرور کے محل کو جڑوں سے ہلا دیا تھا۔ ابھی حسد کا طوفان آنا باقی تھا، جو ان دونوں کو ایک نئی آگ میں جھونکنے والا تھا۔ اس رات کے بعد حویلی کی فضا بالکل بدل گئی۔ شاویر اب میرب کے عشق میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے خیالوں میں کھویا رہتا، لیکن اس کا خاندانی غرور اور بیگم نصرت کی تربیت اب بھی اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی تھی۔ وہ اپنی اس محبت کو تسلیم کرنے سے ڈرتا تھا، اس لیے جب بھی میرب سامنے آتی وہ مزید غصہ دکھاتا تاکہ دنیا کو لگے کہ وہ اب بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن میرب اب شاویر کی آنکھوں میں چھپی اس خونی دیوانگی کو پہچان چکی تھی۔ وہ اب اس سے ڈرتی بھی تھی اور اس کی طرف کھینچی بھی چلی جاتی تھی۔ اسی دوران حویلی میں شاویر کے سب سے بڑے بزنس پارٹنر کا اکلوتا بیٹا
زایان آیا۔ زایان ایک بے حد سلجھا ہوا پڑھا لکھا اور ماڈرن لڑکا تھا جو لندن سے اپنی ڈگری مکمل کر کے آیا تھا۔ وہ کسی کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں حویلی آیا تھا جب اس نے صحن میں میرب کو دیکھا۔ میرب سفید سادہ لباس میں اپنے الہڑ پن میں پودوں پر پانی چھڑک رہی تھی اور پانی کی بوندیں اس کے چہرے پر موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ زایان پہلی ہی نظر میں میرب کی سادگی اور معصومیت کا گرویدہ ہو گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرب شابیر کی کزن ہے تو اس نے بنا وقت ضائع کیے اپنے والد کے ذریعے دادا جان سے میرب کا ہاتھ مانگ لیا۔ دادا جان بہت خوش ہوئے کہ میرب جیسی یتیم اور غریب لڑکی کو شہر کا اتنا بڑا اور عزت دار گھر مل جائے جہاں وہ ملکہ بن کر رہے گی۔ انہوں نے فوری طور پر رشتے کی حامی بھر دی اور حویلی میں منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جب یہ خبر شابیر تک پہنچی تو اس کے اندر جیسے حسد اور جنون کا ایک خوفناک لاوا پھٹ پڑا۔ وہ اپنے آفس میں تھا جب اس نے غصے میں میز پر پڑا لاکھوں کا لیپ ٹاپ اور شیشے کے پیپر ویٹ اٹھا کر دیوار پر مارے جو چکنا چور ہو گئے۔ اس کے چہرے کے تاثرات خوفناک ہو چکے تھے، جبڑے سختی کے بھینچے ہوئے تھے اور ہاتھوں کی مٹھیاں بند تھیں۔ وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، وہ صرف اور صرف میری ہے۔ زایان کی اتنی جرأت کہ وہ میری امانت پر ہاتھ ڈالے۔ شابیر شیر کی طرح غرا اٹھا۔ وہ اسی وقت پاگلوں کی طرح گاڑی بھگا کر حویلی پہنچا۔ رات کے اندھیرے میں جب پوری حویلی سو رہی تھی، میرب کوارٹر کے باہر کھڑی آسمان پر تارے دیکھ رہی تھی اور اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ اچانک شابیر نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا حویلی کے پچھلے باغ کے ایک سنسان اور گہرے اندھیرے کونے میں لے گیا۔ تم زایان سے شادی کر رہی ہو میرب، جواب دو مجھے۔ شابیر نے میرب کے دونوں نازک بازوؤں کو اتنی سختی سے جکڑا کہ اس کی کلائیوں میں پہنی شیشے کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور اس کی گوری کلائیوں سے خون بہنے لگا۔ ہاں، میں کر رہی ہوں شادی۔ زایان آپ کی طرح جابر اور ظالم نہیں ہے۔ وہ غریبوں کی عزت کرتا ہے، وہ مجھے اپنے برابر سمجھتا ہے۔ میرب نے درد اور غصے سے روتے ہوئے پہلی بار شابیر کی لال خونخوار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، عزت برابر؟ شابیر وحشیانہ انداز میں ہنسا۔ اس کی آنکھوں میں انہیں جنون اترا ہوا۔ تم میری ہو میرب، تمہارے اس معصوم چہرے پر، ان ہونٹوں پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ میں زایان کو جان سے مار دوں گا اگر اس نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ تم میری امانت ہو، میں نے تمہیں چنا ہے۔ اس نے جھٹکے سے میرب کو اپنے ساتھ بھینچ لیا اور اس کی گردن کے پاس اپنے تپتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ دیوانوں کی طرح اس پر اپنا حق جتا رہا تھا اور اس کے لباس کو جکڑ رہا تھا، لیکن میرب کا صبر بھی جواب دے چکا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور شابیر کو زبردستی پیچھے دھکیلا اور اس کے مقروض چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ پورے باغ میں تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ شابیر بالکل ساکت ہو گیا، اس کا چہرہ ایک طرف جھک گیا تھا۔ دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، میں تم جیسے مغرور اور جابر انسان سے نفرت کرتی ہوں۔ میرب نے چلا کر
بہتے ہوئے دوپٹے سے چھپاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ شاویر وہیں اندھیرے میں کھڑا اپنے گال پر ہاتھ رکھے مسکراتا رہا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں دیوانگی کی آخری حد تھی۔ لیکن اگلے ہی دن قدرت کا قانون حرکت میں آیا اور مکافات عمل کا پہلا ہولناک وار ہوا۔ شاویر کے کچھ پرانے اور جانی دشمنوں نے، جنہیں وہ اپنی جابریت سے دبا کر رکھتا تھا، اس کے بزنس پارٹنر کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا فراڈ کیا۔ شاویر کی فیکٹری، جائیداد اور بینک اکاؤنٹس کے جعلی کاغذات بنا کر اسے ملکی سطح کے گھپلے میں پھنسا کر دیا گیا۔ صبح کے وقت جب شاویر ابھی سو کر اٹھا ہی تھا، پولیس کے بھاری نفری حویلی میں داخل ہوئے اور پورے علاقے کے چودھری، مغرور بزنس ٹائکون شاویر شاہ کو ہتھکڑیاں لگا کر سب کے سامنے لے گئے۔ اس کی ماں بیگم نصرت روتی رہ گئی، لیکن قانون کے آگے کسی کی نہ چلی۔ شاویر کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے، حویلی پر سرکاری مہر لگنے کی نوبت آ گئی اور وہ جو کروڑوں میں کھیلتا تھا، راتوں رات سڑک پر آ گیا۔ وہ بزنس پارٹنر جس کے بیٹے زیان کا اشتہار ہے، انہوں نے نہ صرف رشتہ فروختوں پر ٹھکرا دیا بلکہ شاویر کے خلاف عدالت میں سب سے بڑی گواہی دے دی۔ حویلی کے تمام وفادار ملازم جو شاویر کے رعب سے کانپتے تھے، راتوں رات اپنا سامان اٹھا کر بھاگ گئے۔ شاویر کا غرور کا محل مٹی میں مل چکا تھا اور اب ایک مجرم بن کر جیل کی تاریک اور بدبودار سلاخوں کے پیچھے فرش پر بیٹھا اپنی قسمت پر رو رہا تھا۔ جب شاویر کا برا وقت آیا تو اس کی مغرور ماں بیگم نصرت بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ حویلی کے بڑوں نے بھی منہ پھیر لیا۔ کوئی ایک ایسا انسان نہیں تھا جو عدالت میں شاویر کی ضمانت کے لیے کھڑا ہوتا یا وکیل کی فیس ادا کرتا۔ ایسے کٹھن وقت میں جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا، تب وہ غریب اور حقیر سمجھی جانے والی کزن میرب کھڑی ہوئی۔ میرب نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنے بابا کی وہ پرانی زمین، جو شہر کے دوسرے کونے میں تھی اور جسے اس کی ماں نے برے وقت کے لیے چھپا کر رکھا تھا، اچھے داموں پر بیچی۔ اس نے شہر کا سب سے مہنگا اور قابل وکیل کیا اور رات دن ایک کر کے شاویر کی بے گناہی کے ثبوت اکٹھے کیے۔ عدالت میں کیس چلا اور میرب کی محنت رنگ لایا۔ شاویر پر لگے تمام جھوٹے الزامات غلط ثابت ہوئے اور عدالت نے اسے باعزت بری کرنے کا حکم دیا۔ جس دن شاویر جیل کے بھاری لوہے دار دروازے سے باہر آیا، اس کے چال میں وہ پرانا خاندانی رعب اور چہرے پر وہ غرور نہیں تھا۔ اس کے کپڑے میلے اور شکن آلود تھے، داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور آنکھیں شرمندگی سے زمین میں دھنسی ہوئی تھیں۔ جیل کے باہر تیز دھوپ میں میرب اکیلی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سر پر وہی سادہ سا دوپٹہ تھا اور چہرے پر وہی پاکیزہ معصومیت۔ شاویر بہت دھیمے قدموں سے چلتا ہوا میرب کے بالکل قریب آیا۔ میرب نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاویر نے ایک پل کے لیے میرب کی ان پاکیزہ آنکھوں میں دیکھا اور پھر بغیر کچھ بولے سب کے سامنے سڑک کے بیچوں بیچ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے میرب کے پاؤں چھوئے اور کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی ہچکچاہٹ اور سسکیاں سڑک پر گونج رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو میرب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں اندھا ہو چکا تھا، میں تمہاری غربت کا، تمہارے پھٹے ہوئے دوپٹے کا مذاق اڑاتا تھا۔ دیکھو آج اسی خدا نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا، میرا سارا غرور، میری دولت،
سب خاک ہو گئی، میں تمہارے سامنے ایک بھکاری بن کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ شاہویر کے آنسو میرب کے پاؤں میں گر رہے تھے۔ میرب کا دل پگھل کے اس نے جھک کر شاہویر کے دونوں زخمی اور مٹی سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو پکڑا اور اسے نہایت نرمی سے اوپر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو کا سیلاب تھا۔ خان صاحب اٹھیں، آپ چودھری شاہویر شاہ ہیں، اس طرح سڑک پر اچھے نہیں لگتے۔ انسان کا غرور اور دولت عارضی ہوتی ہے، لیکن خون کے رشتے اور مخلص محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک کزن اور ایک انسان ہونے کے ناطے بچایا ہے، کیونکہ میرے بابا نے مجھے یہی سکھایا تھا۔ شاہویر نے میرب کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب جابریت یا حقارت کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف ایک دیوانی وار سچی محبت، احترام اور تڑپ تھی۔ اس نے میرب کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑ کر اپنے چھوٹے سینے پر اپنے دل کے بالکل اوپر رکھا۔ میرا یہ دل اب میرا نہیں ہے میرب، اس جیل کی کٹھالی میں دب کر صرف تمہارا ہو چکا ہے۔ اگر تم نے مجھے قبول نہیں کیا تو شاہویر شاہ اب ایک پل بھی زندہ نہیں رہے گا۔ دادا جان جو یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر شاہویر کے سر پر ہاتھ رکھا اور بیگم نصرت نے بھی روتے ہوئے میرب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ حویلی میں ایک بار پھر جشن کا سماں ہوا، لیکن اس بار موقع شاہویر کی فتح کا نہیں بلکہ میرب اور شاہویر کے پاکیزہ نکاح کا تھا۔ 1 سال گزر گئے۔ شاہویر نے میرب کی قسمت اور اپنی دن رات کی محنت سے اپنے بزنس کو دوبارہ کھڑا کر لیا تھا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ امیر ہو چکا تھا، لیکن اب وہ ایک بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ حویلی کے دروازے اب غریبوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے اور ملازموں کو بھی گھر کے افراد کی طرح عزت دی جاتی تھی۔ نکاح کی پہلی رات حویلی سے سب بڑے اور خوبصورت کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ میرب سرخ رنگ کے بھاری اور روسی جوڑے میں گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ آج باقاعدہ طور پر اپنے اس کزن کی بیوی بن چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہویر سفید ریشمی شیروانی پہنے اپنے پوری مردانہ وجاہت اور مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور میرب کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت آہستہ اور نرمی سے میرب کا گھونگھٹ اٹھایا۔ صبح کی دھوپ کی طرح میرب کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا اور اس نے اپنی ہرنی جیسی آنکھیں جھگا لیں۔ شاہویر کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے میرب کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا لی اور پھر جھک کر اپنے ہونٹ میرب کے گلابی ہونٹوں کے بالکل قریب لے آیا، جہاں ان کی گرم سانسیں ایک دوسرے میں پگھلنے لگیں۔ غربت اور امیری کی وہ جھوٹی دیوار اب ہمیشہ کے لیے خاک ہو چکی تھی اور ان کا یہ رشتہ دنیا کے ہر طنز سے آزاد تھا۔ شاہویر نے میرب کو اتنی شدت اور محبت سے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں جکڑ لیا کہ میرب کا دل سیدھا اس کے سینے پر لگے اس پرانے زخم کے اوپر دھڑکنے لگا۔ اس کمرے کے رومانوی اور اندھیرے میں، جہاں باہر بارش کی دھیمی بوندیں گر رہی تھیں، شاہویر نے میرب کے گردن کے پاس سرگوشی کی۔ اب تم کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی میرب، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حاصل ہو۔ اور اس طرح چودھری حویلی کا وہ مغرور خان اپنی معصوم کزن کی محبت میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا اور ان کی یہ کہانی
رہتی دنیا تک کے لیے سچی محبت اور بدلتی تقدیر کی ایک لازوال مثال بن گئی۔